تو یہ خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا الزام لگایا تھا اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا, مجھے فل ٹاس دی, اور آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں. آپ باؤنڈری سے نہیں, آپ تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہے, ہاں لب دے رہو تسی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے, اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. سعد رضوی صاحب, آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا وہ بیان کر کے بتا, اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا. کبھی نہیں کر سکے گا. اور تیرے ہی شہر کا رہنے والا ہے وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے مبالغے کے چیلنج کرتے تھے وہابی. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے, مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مباہلے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220, قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی, کئی سال گزر چکے ہیں, کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے, اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی, وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں. سرکار ہمیں پتا ہے, ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229 لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر, وہ موجود ہے مسلم شریف میں, سب کا ترجمہ ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کے ان کا جو ابا ہے ابن تیمیہ, اس نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف پورا مقدمہ اہل سنت کا پیش کیا, وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا. اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کہ سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ماموں نے سب کروایا, اور انہوں نے انکار کر دیا, اور حضرت علی کے 3 فضائل سنائے. میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلے کروا دیں گے, جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے. اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو آگے الفاظ ہیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب مامو جان کو میرے ابا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخانہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا. وہ امام نووی کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے بھی مجھے بھی کوئی علی کے فضائل سناؤ. اوے پرانا بھی کہانیاں ہی کرا کے گئے نے. نووی نے سنن نسائی الکبریٰ نہیں سی نہ پڑھی ہوئی, خصائص علی والا چیپٹر نہیں سی پڑھا, ورنہ انہوں پتا ہوتا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہیں ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینے رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی. تو توہین اسی نے کی ہوئی تھی جس کو سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹا. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص نے تو جب 2 تابعین ملنے آئے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, ان کا میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لعنت کرتے ہو, ان پہ سب و شتم کرتے ہو. ان کا معاذ اللہ. تو سعد نے کہا کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرا رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بول, تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو سرکار یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. جن جن کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں نا, یہ کرو. دیکھو ان لوگوں کی کسپرسی دیکھو, ان کے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کر دو جو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہو. چلو ہم نے تو بیان کر دی نا, اب یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بیان کر کے بتائے جو کہہ رہے کہ جی صدیق اکبر دی نے گستاخی کر چھڈی. تسی تے مننے ہی نہیں ابوبکر صدیق دے عقیدے نو, تہاڈا عقیدہ ہی اپنا ہے. انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے
वैसे तो आपको पता है मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं। बहरहाल अगर इन्होंने ये बयान कर दिया, मैं एलानिया कहता हूं, ये खुतबा बयान कर दिया और इसका तर्जुमा सही किया जो अरबी लिंग्विस्टिक में बनता है, वसाल शरीफ करके नहीं, दूसरा शरीफ करके, प्लस गुस्ताहाना इबारतों से तौबा, उनकी प्रिंटिंग बंद करवाई, उधर धरने दिए, ये 2-3 काम जो मैंने बताए इन्होंने अगर कर लिए तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगली मोहर जो है वो क्रेन के ऊपर टीएलपी वालों को दूंगा। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, मुझे और कोई चीज चाहिए नहीं है, और मैं खत्म नबूवत के काम में आपके साथ हूंगा। अभी तक आपने खत्म नबूवत पे काम शुरू नहीं किया, आप सिर्फ एंटी कादियानी काम कर रहे हो, क्योंकि ये यहां बिकता है, इस पे चंदे आते हैं। चाहे आप हो या ये देवबंदियों की आलमी मजलिस खत्म नबूवत, कभी चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह पे बात कर जाए? नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही बात कर सकता है कि जो एलानिया ये कहता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे, मेरे मुकाबले पे नहीं। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।